سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. عزیزان گرامی، انسان جب اس دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے تو ایک انسان کو زندگی گزارنے میں بسا اوقات کچھ ایسے معاملات پیش آتے ہیں جس میں وہ کشمکش ہو جاتا ہے کہ میں اس کام کو کروں یا نہ کروں، یا کبھی اس کے سامنے کئی راستے ہوتے ہیں کہ میں ان راستوں میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ جب اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کا ذہن کچھ فیصلہ نہیں کر پاتا، تو ایسے موقع کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو راستے دیے ہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم استخارہ کریں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم مشورہ کریں۔ تو آج کے اس بیان کے اندر مشورے کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا کہ یہ مشورہ دین کا ایک اہم باب ہے، دین کا ایک عظیم باب ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ اہم معاملے میں مشورہ کیجئے، اور جو لوگ اپنے کام کو مشورے کے ذریعے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کاموں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کہ آپ صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی ایک صفت کو بیان فرمایا کہ مسلمان کے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے درمیان اہم کاموں میں مشورہ کیا کرتے ہیں۔ اب مشورہ کس سے کیا جائے اور مشورہ کن کاموں میں کیا جائے، تو ہمیں اس کے معاملے میں کچھ باتیں سمجھ لینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جس سے مشورہ کریں تو وہ اس مشورہ دینے کا اہل ہو، یعنی اس کے اندر اہلیت موجود ہو، اس کے اندر قابلیت موجود ہو۔ ہم جس سے مشورہ کریں اور جس کام کا مشورہ کریں وہ اس کام کو جاننے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جس سے مشورہ کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی قابلیت نہیں ہے، کوئی اہلیت نہیں ہے، تو جب اس کے اندر کوئی اہلیت نہیں ہے تو وہ ہم کو مشورہ کیا دے گا، اور اگر مشورہ دے گا تو وہ خراب مشورہ دے گا، غلط دے گا، جس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور کن کاموں میں ہمیں مشورہ کرنا چاہیے؟ مثال کے طور پر اللہ نے کچھ چیزیں ہمارے اوپر فرض کر دی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اوپر حرام کر دی ہیں، تو اب ان فرائض کے معاملے میں ہمیں مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اوپر جو چیز فرض ہے ہمیں ان کام کو، ان فرائض کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے ہمارے اوپر
جو چیزیں حرام قرار دی ہے، اب ان حرام چیزوں کے بارے میں ہم مشورہ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان سے بچنا ہمارے اوپر فرض قرار دیا۔ مثال کے طور پر نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اب ہم کسی سے یہ مشورہ نہیں کریں گے کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، اس لیے کہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، ہر حال میں اس کو ادا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے شراب ہمارے اوپر حرام ہے، اب ہم یہ مشورہ نہیں کریں گے کہ میں شراب پیوں یا نہ پیوں، اس لیے کہ اس سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ تو ایک بات ہم یہ سمجھ گئے کہ اللہ نے جو چیزیں ہمارے اوپر فرض اور واجب کر دی یا جو چیزیں ہمارے اوپر حرام قرار دی، ہم ان کے بارے میں مشورہ نہیں کریں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمیں مشورہ ان لوگوں سے کرنا ہے کہ جن کے اندر اہلیت ہو، قابلیت ہو۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو کوئی بیماری ہے، اب وہ بیماری کے بارے میں کسی عالم سے یا کسی انجینئر سے مشورہ کرتا ہے، تو اب یہ اس کا مشورہ کرنا بیکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم جو ہے وہ بیماری کو نہیں جانتا، اسی طریقے سے کوئی انجینئر ہے تو وہ بیماری کو نہیں جانتا۔ اگر ہمیں بیماری کے بارے میں مشورہ کرنا ہے تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ لینا ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمیں کوئی دینی معاملات کے بارے میں کوئی سوال کرنا ہے تو ہم اس سوال کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جائیں گے، اس سے مشورہ نہیں لیں گے، بلکہ جو دین کا جاننے والا ہے، جو دین کا ماہر ہے، ہم کسی عالم سے دین کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ تو آج اس زمانے کے اندر ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جو اسلام کا نظام حکومت یعنی شورائیت اور آج کے دور کا جمہوریت، اس میں بڑا فرق ہے۔ آج جمہوریت پوری دنیا کے اندر چھا گئی ہے، ہر شخص اپنے آپ کو، ہر ملک اپنے آپ کو جمہوریت کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کو نافذ کرتے ہیں، لیکن اس جمہوریت کو نافذ کرنے میں ایک بالغ دہی کی رائے لی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اس ملک کے اندر جمہوریت قائم ہے، یہ ملک جمہوریت ہے، لیکن جو شخص ووٹ ڈالتا ہے وہ اس کا اہل ہے یا نہیں، وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، اور جو شخص الیکشن کے اندر، انتخاب کے اندر کھڑا ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے یا نہیں، اس کو کچھ معلومات ہے یا نہیں، اس کے اندر کچھ قابلیت ہے یا نہیں، کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ اور ووٹ ڈالنے کے لیے صرف 18 سال یا 21 سال کا عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی کے اندر انگوٹھا چھاپ لوگ، جاہل لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ کسی کام کا مشورہ دیتے ہیں تو اب عوام کے لیے اس کو ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ جب نااہل لوگ کسی چیز کا مشورہ دیں گے، جب وہ کچھ جانتے ہی نہیں اور مشورہ دے رہے ہیں، تو پھر اس کے درمیان میں ہوتا کیا ہے کہ تمام خرابیاں وجود میں آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے اسلام کا جو نظام ہے شورائیت، تو جو مجلس شورا ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو اسلام کی جو مجلس شورا ہوتی ہے اس کا معیار بھی یہ ہے کہ ان کے اندر اہلیت موجود ہو، ان کے اندر
قابلیت موجود ہو، اور جمہوریت کا جو نظام ہے، جمہوریت کے اندر اکثریت دیکھی جاتی ہے کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں، تو قرآن پاک کا ارشاد ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو لوگ زیادہ لوگوں کو فالو کرتے ہیں، یعنی ایک شخص وہ ہے کہ جس طرف پوری جماعت چلی گئی وہ بھی وہاں چلا گیا، تو یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ آپ کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تو اس لیے اس فرق کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو جب وشاورہم فی الامر، کہ ہمیں مشورہ کرنا ہے، اب مشورہ کن لوگوں سے کرنا ہے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے المستشار مؤتمن، کہ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جن لوگوں سے مشورہ کریں ان کے اندر قابلیت اور اہلیت موجود ہو، اور اگر وہ اس چیز کے اہل نہیں ہیں، قابل نہیں ہیں، تو وہ ہمیں مشورہ غلط دیں گے۔ دوسری بات کہ ہم جن لوگوں سے مشورہ کریں تو مشورہ دینے والے دیانتدار ہوں، ان کے اندر امانت کا مادہ موجود ہو، وہ لوگ امانتدار ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جن لوگوں سے مشورہ کریں اور وہ ہماری بات کو آگے پھیلا دیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی سے مشورہ کیا، اس کے سامنے اپنی پریشانی رکھی یا کوئی بیماری رکھی، اب اس نے ہماری پریشانی کو، ہماری بیماری کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اب یہ مشورہ لینے والا سب کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے۔ تو ہم جس سے مشورہ لیں تو اس سے یہ بات کہہ دیں تو دیکھ بھائی ہماری بات کو آگے نہ پھیلانا، ہماری بات کو آگے جاری نہ کرنا، ورنہ آج اس امت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی بات کہی یا مشورہ لیا تو اب وہ ہماری بات کو آگے پھیلا دیتے ہیں، ہماری بات کو آگے جاری کر دیتے ہیں، تو جس سے مشورہ لینے والا شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا محسوس کرتا ہے۔ تیسری بات، ہم جس سے مشورہ لیں تو اس آدمی سے مشورہ لیں کہ جو رازدار ہو، یعنی ہماری بات کو راز رکھنے والا ہو، ہماری بات کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنے والا ہو، اور جو مشورہ دینے والا ہے وہ سامنے والے کی خیر خواہی کو ذہن میں رکھے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اور جو بات مجھے پسند ہے وہی سامنے والے کو بتائے، یہ نہ سوچے کہ اگر میں نے اچھی بات بتا دی تو سامنے والے کا دل ٹوٹ جائے گا، ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹنے دو، لیکن جو صحیح بات ہے وہ بتاؤ، ورنہ آپ نے مشورہ لینے والے کا دل رکھ لیا، اس کو غلط بات بتا دی، اب بظاہر تو وہ آپ سے خوش ہو گیا، لیکن جو آپ نے غلط بات بتا دی بعد میں وہ کس تکلیف میں مبتلا ہوگا، اس کے سامنے کیا پریشانیاں آئے گی، وہ کس گڑھے کے اندر گر جائے گا، آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو جب ہم کسی کو مشورہ دیں تو سامنے والے کی بھلائی کو، اس کی خیر خواہی کو سامنے رکھ کر مشورہ دیں، چاہے وہ ناراض ہو یا نہ، اس کی فکر کرنا چھوڑ دے، لیکن سامنے والے کی بھلائی اور خیر خواہی کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اور کبھی کبھی مشورے کے اندر غیبت کرنا بھی جائز ہو جاتا ہے، حالانکہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن کبھی کبھی جائز ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ سے ایک شخص مشورہ لینے آیا کہ مجھے اپنی بیٹی کی فلاں جگہ شادی کرنی ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں وہاں رشتہ کروں
یا نہ کروں۔ اب آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ جس سے یہ رشتہ کر رہا ہے اس کے اندر فلاں خرابی ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، تو اب آپ کو وہ عیب بتانا ضروری ہو گیا، وہ خرابی بتانا ضروری ہو گیا، تاکہ جو مشورہ آپ سے لے رہا ہے وہ اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو اس عیب سے بچا لے، اس خرابی سے بچا لے۔ تو اب یہاں پر غیبت کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم جس سے مشورہ لیں اور جس کو مشورہ دیں تو اس کی خیر خواہی اور بھلائی کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹوں سے مشورہ لینا پڑ جاتا ہے، تو اس لیے مشورے کے اندر بڑا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو بڑا ہوگا ہم اس سے مشورہ لیں گے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا جس کے اندر قابلیت ہو، جس کے اندر اہلیت ہو اس سے مشورہ لینا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی چھوٹا ایسا دکھ رہا ہے کہ بھئی یہ چھوٹا قابل ہے، اہلیت موجود ہے، تو ہمیں اس سے مشورہ لینا چاہیے۔ صلح حدیبیہ کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مقام ذوالحلیفہ سے احرام باندھا عمرہ کرنے کی نیت سے، جب وہاں سے احرام باندھ کر چلے اور صلح حدیبیہ پہنچے تو کفار مکہ نے یہ بات کہہ دی کہ ہم آپ کو اس سال عمرہ کرنا نہیں دیں گے۔ اب بظاہر صحابہ کرام کو یہ بات بہت ناگوار معلوم ہوئی، صحابہ کرام جذبات میں آ گئے، جوش میں آ گئے کہ ہم کفار مکہ کی بات کو کیوں مانیں۔ اس وقت صحابہ کرام طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، اور ایک لڑائی کو لڑنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام چیزیں اس وقت صحابہ کرام کے پاس موجود تھی، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ ان کی تمام شرائط کو مان لیں۔ اب صحابہ کرام نے دب کر صلح کی، طاقت کے باوجود ان کی تمام شرائط کو مانا، بالکل دب کر صلح کی۔ تو صحابہ کرام جذبات میں آ گئے، جوش میں آ گئے کہ جب ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم ان سے دب کر صلح کیوں کریں، لیکن اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ اب جب صلح ہو گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تمام صحابہ کرام کو کہ آپ اپنے جانور کو حرم کے اندر بھیج دیں۔ اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ تمام جانور کو حرم کے اندر بھیج دیں، وہاں جانوروں کی قربانی ہوگی، اس کے بعد آپ اپنے احرام کو کھول لینا، سر کو منڈا لینا۔ اب تمام صحابہ کرام نے جانور بھی بھیج دیے، قربانی بھی ہو گئی۔ اب جب قربانی ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کرام سے، آپ اپنا احرام کھول لو، سر کو منڈا لو، لیکن ایک بھی صحابی آگے نہیں بڑھا، کسی نے احرام کو نہیں کھولا اور نہ سر کو منڈایا۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ حکم دیا، لیکن ایک بھی صحابی آگے نہیں بڑھا۔ پوری سیرت طیبہ کے اندر ایک واقعہ یہی ایسا ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کسی بات کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے اس حکم کو نہیں مانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر آئے اور بڑے حیران و پریشان کہ کوئی بھی صحابی اس کام کو کرنے کے لیے آگے نہیں ہے، میرا حکم نہیں مانتا۔ اب اس سفر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ساتھ تھی، تو اللہ کے نبی نے ان سے مشورہ لیا، ان کی دل جوئی کے لیے ان سے مشورہ لیا
کہ آج کیا ہو گیا کہ صحابہ کرام میری بات کو نہیں مان رہے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت صحابہ کرام کے جذبات کو سمجھا، ان کے جوش کو سمجھا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے مشورہ دیا، اے اللہ کے نبی، آپ اپنا احرام پہلے کھولیں اور آپ اپنے سر کو پہلے منڈا لیں۔ اب اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو آواز دی اور اپنا حلق کرایا، سر منڈایا اور احرام کھول لیا۔ اب جیسے ہی اللہ کے نبی نے یہ کام کیا تو تمام صحابہ کرام نے آپ کی اتباع میں سر کو منڈایا اور احرام کھول لیا۔ اب آپ لوگ اندازہ لگائیے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ سے چھوٹی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑا اس دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے، اللہ کے نبی تو سب کے سردار ہیں۔ اب ان کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے چھوٹوں سے، اپنے ماتحتوں سے مشورہ کرو۔ تو ہم اور آپ کو تو اس بات کے اوپر اور زیادہ دھیان دینا چاہیے کہ جو ہمارے چھوٹے ہیں اگر ان کے اندر اہلیت موجود ہے، قابلیت موجود ہے، تو ہمیں ان سے مشورہ لینا چاہیے، جس طریقے سے اللہ کے نبی نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ لیا۔ اب آخری بات بتاتا ہوں، موضوع تو بہت لمبا ہے۔ بسا اوقات کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو مشورہ دیتے ہیں تو ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ ہمارا مشورہ اس کو ماننا چاہیے، اگر یہ ہمارا مشورہ نہیں مانتا تو ہمیں برا لگے گا۔ یعنی اگر ہم نے مشورہ دے دیا تو سامنے والے کو ہمارے مشورے کو ماننا فرض ہو گیا۔ اور بسا اوقات تو یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ہم نے جس کو مشورہ دیا اور سامنے والے نے نہیں مانا تو ہم اس سے غصہ ہو جاتے ہیں، دشمنی ہو جاتی ہے، عداوتیں ہو جاتی ہیں، دوستیاں ختم، تعلقات ختم، ہمارا رویہ یہاں تک ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، ایک بات یاد رکھو کہ ہم نے جس کو مشورہ دیا، ہمارا کام مشورہ دینا تھا، اب شریعت نے اس کو اختیار دے دیا کہ وہ ہماری بات کو مانے یا نہ مانے، وہ اس کی مرضی ہے۔ میں اس کی مثال دے کر بات کو ختم کرتا ہوں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا یہ پہلے باندی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب کوئی باندی ہے، اس باندی کا جو آقا ہے وہ آقا اپنی باندی کا جہاں نکاح کر دے تو باندی کو وہاں نکاح کرنا پڑے گا۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آقا نے، جب وہ باندی تھی، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اب یہ حضرت بریرہ اس سے خوش نہیں تھی، اب باندی تھی، نکاح کر دیا، اب آقا نے ان کو آزاد کر دیا۔ اب شریعت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ جو باندی تھی اب اس کو آزاد کر دیا، اب جو آقا نے اس کا نکاح کیا تھا باندی ہونے کی حالت میں اب آزاد کر دیا، اب آزاد باندی کو یہ اختیار ہے کہ اس نکاح کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتی ہے۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا جب مسلمان ہوئی، آزاد ہوئی، تو انہوں نے اپنے نکاح کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔ اب حضرت مغیث رضی اللہ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ کی گلیوں میں وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ جب حضرت مغیث رضی اللہ عنہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے چکر کاٹ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں کہ آپ اس نکاح کو ختم نہ کریں۔ جب حضرت بریرہ نہیں مانی، حضرت مغیث نے اللہ کے نبی سے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ ذرا ان کو سمجھا دیں، حضرت بریرہ کو، کہ وہ مجھ سے نکاح ختم نہ کریں۔
اب جب اللہ کے نبی نے حضرت بریرہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ اس نکاح کو ختم نہ کریں، تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو میرا تن من آپ پر قربان، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی اور پوری زندگی حضرت مغیث کے ساتھ بتا لوں گی۔ لیکن اگر یہ آپ کا مشورہ ہے تو شریعت نے اختیار دیا ہے کہ میں آپ کی بات کو قبول کروں یا نہ کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ اپنے نکاح کو باقی رکھیں، ختم نہ کریں۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں ان سے اپنا نکاح کو ختم کرتی ہوں اور آپ کے مشورے کو نہیں مانتی۔ تو بتائیے اب آپ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا، اب حضرت بریرہ نے نہیں مانا، تو اللہ کے نبی ان سے ناراض نہیں ہوئے، ان کو برا بھلا نہیں کہا کہ آپ نے میری بات کو کیوں نہیں مانا۔ لیکن آج ہم بڑا ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کو مشورہ دیں اور وہ ہمارے مشورے کو نہ مانے، اس سے تعلقات ختم، جھگڑے ختم، سب کچھ ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم جس کو مشورہ دیں یا مشورہ لیں تو ان تمام باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور مشورہ اس سے لیں جس کے اندر اہلیت، قابلیت موجود ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان احکام کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔